گل پلازہ کو آگ لگے اب دوسرا ہفتہ مکمل ہونے کو ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی لاہور سے آئے ہوئے انویسٹیگیٹر اور انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں اس کی کیمیکل اور دیگر روایت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں پہ لواحقین کا ایک جمگھٹا سا لگا ہوا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا ارے مر گئی تیری بیٹی اب نہ کر، لیکن اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی، اس سے بوڑھے سے بیچارے تھے کہ اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ ہماری بیٹی نہ تھی جس کو تم دفن کر کے آ گئے ہو۔ ہوا کیا تھا اس کو معلوم کرنے کے لیے جب ہم لوگوں نے اپنے موبائل نکالے تو یقین کریں کلیجہ اندر سے لرزنے لگا۔ وہ باپ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، بیاہ تھا اس میری بیٹی کا، اور آخری لمحات میں کچھ سامان لینے کے لیے یہاں آئی تھی، اور پھر وہ جو حال اس کی بیوی فوراً بولی ارے رک جائیے ہمری بھی سن لیجئے۔ میں نے کہا سنائیے۔ اس نے کہا ہماری بیٹی کا نکاح کا حال ہو چکا تھا اور شادی کی تیاری ہو رہی تھی اور ہر چیز آخری مرحلے میں تھی، مگر یہ کہاں معلوم تھا ہم کو کہ ہماری بچی بھی اب آخری مرحلوں میں ہے۔ میں نے معلوم کیا، اس کے والد نے بتایا، لیکن نام نہ بتانے کی شرط پہ اس نے بتایا کہ اس کو یہ اطلاع دی گئی کہ اس کی جوان بیٹی اور اس کا جوان بیٹا آگ میں جل گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گیا۔ دوستو مجھے یہ خیال آیا کہ دنیا کو نہ دیکھا کہ اجل آ گئی بچوں، ہائے ہائے یہ تمہیں کس کی نظر کھا گئی بچوں، جیتی ہے وہ ماں باپ جن کے گزر جانے کے دن تھے، یہ بیاہ کی راتیں تھیں کہ مر جانے کے دن تھے۔ دوستوں میرا چینل آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور دوستوں آپ کی انتہائی مشکور ہوں گا اگر آپ بیل آئیکن کو بھی تھوڑا سا کلک کر دیا کریں۔ دوستوں میں بتا رہا تھا کہ باپ یہ بتا رہا تھا کہ اس کو بتایا اس دکان سے نکلنے والے ایک شخص نے، جو بہت تیزی سے شاید نکلا لیکن معمولی زخمی ہونے کے باوجود وہ نہ جانے کیسے بچ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم، اندازہ کچھ نہیں تھا کہ میں بچ سکوں گا، لیکن اس والد نے بتایا، اس کے بچی کے باپ نے بتایا کہ بیٹا وہ بتا رہا تھا کہ وہ پہلی منزل پہ گئے، پھر دوسری منزل پہ، کہنے کہ اس کی دادی بھی ان کے ساتھ تھی، پھر تیسری منزل پہ پہنچی اور ایک دکان کے اندر سے آواز آئی ادھر آ جائیں، وہ لوگ ادھر چلے گئے، پھر سلسلہ چلتا رہا، اس دکان میں لوگ آتے چلے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ دکان سے 30 لاشیں نکلیں، کچھ کہتے ہیں 35 نکلیں، کچھ کہتے ہیں آخری وقت میں کچھ لوگ بھاگ گئے، لیکن یہ سلسلہ ہوا کیسے، کہاں ہوا اور کیسے ہوا، اس کی تفتیش تو شاید بلدیہ ٹاؤن کے جو فیکٹری میں آگ لگی تھی اس کی اب تک نہ ہو سکی، تو اس کی کیا ہو سکے گی۔ لیکن دوستوں آگے چل کے یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ پھر لوگ پریشان حال ہوتے گئے۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکے نے یہ بتایا کہ آہستہ آہستہ دکان میں دھواں بھرتا رہا اور پھر تیزی کے ساتھ ایک زوردار دھوئیں کا وہ آیا کہ تمام دکان کے اندر موجود لوگ بہت مشکل سے اپنی سانس لے رہے تھے اور زور زور سے کھانس رہے تھے، کچھ کھانستے کھانستے ہی اللہ کو پیارے ہوئے اور کچھ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں پر ہاتھ رکھنے کے دوران ہی جان دے دی۔ دوستوں وہاں پہ ایک بچہ بھی تھا، بچی بھی تھے، جوان بھی تھے، دوست بھی تھے، احباب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن کوئی کسی کو بچانے والا نہ تھا۔ دوستوں اب یہ سنا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو یہاں کا نگران بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ اب محسن نقوی نگران بنیں گے یا گورنر بنیں گے، لیکن اگر کوئی اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن کر لے تو شاید وہ جو آنسو بہانے والے والدین ہیں ان کی آنکھیں کچھ اس میں خشکی آ جائے، لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ میں اس فورم سے یوٹیوب کے توسط سے تمام سرکاری وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے والے، ایوان صدر میں بیٹھنے والے اور ISPR سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک نظر ادھر بھی دیکھ لے،
اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ آئندہ بھی اس طرح کی اسٹوریاں آپ کو بیان کرتا رہوں گا۔